گلوکوش اپنے ماموزاد شنگ کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی قبیلہ سرخ پہنچ گئی۔ اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ مانکانا نے اپنی نواسی کو دیکھ کر بھرپور مسرت کا اظہار کیا۔ مانکانا کو باتو خان نے معزول کر کے نظر بند کر دیا تھا، مگر کونائی خان کے قتل کے کچھ دن بعد اس کی نظر بندی کو ختم کر دیا گیا۔ گلوکوش نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی، مگر مانکانا نے اس موضوع کو ٹال دیا۔ چند دن گلوکوش گھر میں رہی۔ اسے دوسری خواتین کے ساتھ گھریلو کام کاج پر مامور کر دیا گیا۔ گلوکوش نے اس امر پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، مگر کسی کو بھی اس کی پسند و ناپسند کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شنگ بھی اس دن کے بعد اسے دوبارہ دکھائی نہیں دیا، البتہ مانکانا کی کچھ سرگرمیاں اسے پراسرار سی لگیں۔ وہ باتوں کے دوران کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھتا تو جانے کیوں گلوکوش کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ یہ بات بری طرح سے محسوس کر رہی تھی کہ مختلف اوقات میں اسے ہی موضوع گفتگو بنایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ کہیں وہ اسے ہی اپنے باپ کا قاتل تو نہیں سمجھتے، لیکن جب اسے شنگ کی باتیں یاد آتیں وہ اپنے اس خیال کو ذہن سے جھٹکنے پر مجبور ہو جاتی۔ ایک دن مانکانا نے اسے اپنے مخصوص خیمے میں طلب کیا۔ اس کے بدن پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ وہ بمشکل وہاں پہنچ پائی۔ اس کے دل و دماغ سے یہی صدا اٹھ رہی تھی کہ آج کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ ہمت کر کے خیمے میں جا پہنچی۔ مانکانا نے اس کی صورت دیکھی تو شفقت بھرے لہجے میں اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ آگے بڑھ کر ایک جانب سمٹ کر بیٹھ گئی۔ مانکانا اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو گول، وہ اس کی جانب جھکتا ہوا بولا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے باپ کا قاتل کون ہے، مگر اسے سزا دی جائے یا اس کا جرم نظر انداز کر دیا جائے، اس بارے میں تمہیں ہی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے تم سے کھلے لفظوں میں بات کرنی چاہیے، آپ جیسا مناسب سمجھیں۔ بات یہ ہے کہ تم اپنے باپ کے قتل کی ذمہ دار ہو، مانکانا گمبھیر لہجے میں بولا۔ گلوکوش اس کی بات سن کر لمحہ بھر کے لیے بونچکا رہ گئی۔ تو کیا آپ بھی مجھے اپنے باپ کا قاتل سمجھتے ہیں؟ اس نے دبے انداز میں احتجاج کیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے اپنے باپ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری غلط روش کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ آپ میرے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ گلوکوش کا لہجہ قدرے سخت ہو گیا۔ تمہارا کردار؟ مانکانا تمسخرانہ ہنسی ہنسا۔ اس سے میں خوب واقف ہوں۔ کیا یہ کسی منگول لڑکی کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایک مسلمان سے عشق لڑائے اور اس کے لیے ویرانوں میں دھکے کھاتی پھرے؟ کیا مطلب؟ گلوکوش گھبرا گئی۔ وہ کیا نام بتایا تھا تمہارے باپ نے؟ مانکانا پیشانی کو انگلی سے ٹھونکتے ہوئے بولا۔ ہاں یاد آیا، متی الدین۔ تم اس کی تلاش میں ازکائی قبیلے سے مدد حاصل کرنے گئی تھی۔ مجھے اگر پہلے معلوم ہو جاتا کہ وہ تمہیں اپنے فریب میں الجھائے ہوئے ہے تو قسم جاویدانی آسمان کی میں اسے پہلے ہی دن ہلاک کر دیتا۔ تمہاری اس نادانی سے سرخوں کا وقار سرنگوں ہو کر رہ گیا، اور تو اور بڑے دربار میں اس سلسلے میں اس کی بے عزتی ہوئی۔ کان اعظم نے صرف بے عزتی پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ مجھے نظر بندی کی صحبت اٹھانا پڑی۔ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ صرف اس لیے کہ تم اس مسلمان کے چکر میں اپنوں سے غداری کر رہی تھیں۔ مانکانا کا لہجہ بے حد خونخوار ہو رہا تھا۔ گلوکوش اس کی باتیں سن کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوفزدہ بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ مانکانا کی باتیں سن کر اسے احساس ہونے لگا کہ ابھی تک اس نے اسے قیدی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، گلوکوش آہستگی سے بولی۔ لڑکی، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ میں نے یہ عمر انہی پہاڑوں پر گزاری ہے، میرے سامنے تو پتھر بھی جھوٹ بولنے سے کتراتے ہیں۔ مانکانا صفاق لہجے میں بولا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ سچ ہے تو
گلوکوش نے گردن جھکا کر دھیمے لہجے میں کہا۔ دوسرے ہی لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ نے اس کا چہرہ دوسری جانب گھما دیا۔ مانکانا آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ دوبارہ ایسی بات منہ سے نکالنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں تمہاری اس حرکت کو پہلی اور آخری نادانی جان کر معاف کر رہا ہوں، اور کان کھول کر سن لو کہ تمہاری ماں نے مجھے تمہارے معاملات میں کل اختیار دے رکھا ہے۔ میں نے تمہاری شادی کی بات طے کر دی ہے۔ چند دن بعد تمہاری شادی شینگ سے کی جا رہی ہے۔ اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو جان لو کہ تمہیں بھی تمہارے باپ کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ مانکانا فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ گلوکوش پھٹی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے مانکانا کی آنکھوں سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یکدم ایک ایسے موڑ پر آن کھڑی ہوئی تھی جہاں اس کی زندگی کا اختیار اس سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ متی الدین کو فراموش نہیں کر سکتی تھی، اور شینگ کو شوہر کے طور پر قبول کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ سردار مانکانا وہ سب رشتوں کو بھلا کر جارحانہ انداز میں غرائی۔ میں تمہارے اس دوست کو چلنے نہیں دوں گی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اتنی بے بس ہو چکی ہوں کہ تم جیسے بھی کٹ پتلی کی طرح گھماؤ گے تو میں گھومتی چلی جاؤں گی؟ میں اپنے فیصلے خود کرنا جانتی ہوں۔ تم بھی کان کھول کر سن لو کہ مجھے تمہارا یہ فیصلہ کسی قیمت پر منظور نہیں۔ مانکانا اس کے لب و لہجے پر دم بخود رہ گیا۔ اسے ایسی توقع ہرگز نہیں تھی۔ پھر اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ اپنے اندر بھڑکتے ہوئے غصے کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج تک کسی نے اس کے سامنے اس انداز میں زبان درازی نہیں کی تھی۔ لڑکی، وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، جو میں نے کہہ دیا ہے وہی کچھ ہوگا۔ میں نے عورتوں پر کبھی زبردستی نہیں کی۔ مجھے ضد دلانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تمہیں یہ شادی منظور نہیں تو میں یہ شادی مسترد کر دیتا ہوں، مگر اس کے عوض تمہیں خود کو جاودانی آسمان کے حضور بھینٹ چڑھانا ہوگا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ دونوں راہوں میں تم کون سی پسند کرنا چاہو یہ تمہاری مرضی ہے۔ واہ، دونوں بار اپنے ہی فائدے کی بات کی۔ گلوکوش نے طنز کیا۔ تم بھی کان کھول کر سن لو۔ اگر تم ضد کے دنی ہو تو میں بھی تمہارا ہی خون ہوں۔ تم دیکھ لینا، نہ تو میں اپنی قربانی پیش کروں گی اور نہ ہی شینگ سے شادی کروں گی۔ تم خون کا تانا دیتی ہو، نادان لڑکی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک موقع دوں گا کہ تم جو کچھ کر سکو کر لو۔ اگر تم اپنے ارادے میں کامیاب ہو گئی تو میں ساری زندگی اس خیمے سے باہر نکل کر کھلا آسمان نہیں دیکھوں گا، اور اگر تم ناکام ہو گئیں تو تمہیں خود شینگ سے شادی کرنا ہوگی۔ مانکانا کا لہجہ اٹل تھا۔ گلوکوش کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جو چاہتی تھی اس نے پا لیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے تیش دلا رہی تھی کہ وہ کسی طرح فرار ہونے کا ایک موقع حاصل کر لے جو اسے مانکانا نے خود فراہم کر دیا تھا۔ یہ فرار ہی اس کی تقدیر بنا سکتا تھا اور لاپتہ متی الدین سے ملاقات کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ برکائی خان کو متی الدین کی مکمل صحتیابی کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا۔ اسی وجہ سے وہ ابھی تک زرگامی قبیلے میں رکا ہوا تھا۔ بالآخر وہ دن آن ہی پہنچا جب زرگامی طبیب نے اسے متی الدین کی مکمل صحتیابی کا مژدہ سنایا۔ اس نے اس خوشی میں سپاہیوں کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا اور طبیب سے متی الدین کے بارے میں استفسار کیا کہ وہ اب کہاں ہے۔ طبیب نے اطلاع دی کہ وہ طبی تشخیص کے بعد موٹے فونائجو خان کے ساتھ چلا گیا تھا۔ برکائی خان نے طبیب کو رخصت کیا اور کچھ دیر تک اپنے خیمے میں موجود رہ کر ضروری نوعیت کے امور کو انجام دیتا رہا۔ فراغت پانے پر وہ زرگامی قبیلے کے خیموں کی جانب بڑھ گیا۔ برکائی خان نے اپنے خیمے قبیلے کی بستی کے باہر کچھ ہی فاصلے پر لگوا رکھے تھے۔ ایسا کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بستی کے عام لوگوں اور شاہی خاندان کے مرتبے کو غلط مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ علاوہ ازیں اپنے سپاہیوں کا بھار اس مفلس قبیلے پر ڈالنا بھی اس کی شان کے خلاف تھا۔ وہ جب بستی میں پہنچا تو قبیلے کے لوگوں نے جگہ جگہ اسے تعظیم دی۔ وہ انہیں ایسا کرنے سے منع تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے محض سر کے اشارے سے جواب دینے پر اکتفا کرتا رہا۔
زرگامی سردار کو برکائی خان کی آمد کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ تیزی سے اپنے خیمے سے نکل کر اس کی جانب بڑھا۔ دونوں جب آمنے سامنے پہنچے تو سردار نے بھی تعظیم دی۔ خان زادے، مناسب ہوتا کہ آپ مجھے طلب کر لیتے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے طبیب نے کچھ ہی دیر پہلے میرے دوست کی صحتیابی سے آگاہ کیا تو میں نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ بس اپنے کوچ کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ دوسرا، اپنے دوست کو بھی سفر کی تیاری کا پیغام دینا مقصود تھا۔ خان زادے، مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا کہ آپ نے مجھے مہمانی کا شرف نہیں بخشا۔ سردار کے لہجے میں شکوہ تھا۔ ممکن ہے تمہیں برا لگے مگر میں اپنا بھار کسی پر ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ ابھی میرے دونوں بازو سلامت ہیں، برکائی خان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ خان زادے، جو وقت گزرنا تھا بہرحال وہ گزر گیا ہے۔ بے شک آپ کو ناگوار محسوس ہو مگر میں آپ کو اب ایک چھوٹی سی تکلیف ضرور دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے رد نہیں کریں گے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ برکائی خان حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میرے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ان تھوڑے سے ایام میں آپ کے لیے کچھ اشیاء تیار کی ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ آپ انہیں تحفتاً قبول کر لیں، سردار نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ برکائی خان اس کی بات پر مسکرانے لگا۔ میرا خیال ہے کہ تم لوگ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ جو کچھ تم مجھے دینا چاہتے ہو اگر وہ تم تجارت میں استعمال کرو گے تو تمہیں کچھ رقم حاصل ہو جائے گی۔ میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے۔ آپ ہمیں یوں ذلیل تو نہ کریں۔ سردار کے چہرے پر پیمردگی سی دکھائی دینے لگی۔ ارے میرا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں تھا، میں تو تم لوگوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ اگر تمہارا دل میری بات سے دکھا ہے تو میں سب کچھ لینے پر تیار ہوں۔ برکائی خان تیزی سے بولا۔ سردار کے چہرے پر بشاشت پھیل گئی۔ آپ کب کوچ فرمائیں گے؟ کل صبح۔ میں روانگی کے انتظامات کیے دیتا ہوں۔ برکائی خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب میں اپنے دوست سے ملنا چاہوں گا۔ وہ تو شاید کچھ دیر پہلے موٹے فونائجو خان کے ساتھ بستی سے باہر نکلا ہے۔ سردار کے پہلو میں ایک شخص جلدی سے بولا۔ کچھ معلوم ہے کہ کس جانب گئے ہیں؟ مجھے اندازہ نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ہی واپس لوٹیں انہیں میری جانب بھیج دینا، برکائی خان نے مڑتے ہوئے ہدایت دی۔ سردار نے تعظیماً گردن کو خم کیا۔ برکائی خان بستی سے نکل کر اپنے خیموں کی جانب لوٹ گیا۔ شیخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام دمشقی، ملکہ شجرت الدر اور دیگر مصری امراء کے ہمراہ سفر 648 ہجری میں واپس قاہرہ پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ایک عورت کو اقتدار سونپنے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ان کے خیال میں عورت کی حکمرانی کے باعث مصری مسلمان بہت جلد کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مصری امراء کو تو اپنے مناصب اور عہدوں کی پڑی تھی جو کہ ملکہ شجرت الدر کی بدولت ان کے قبضے میں واپس لوٹے تھے۔ اگر وہ ملکہ شجرت الدر کی مخالفت کرتے تو ممکن تھا کہ ان مناصب اور عہدوں سے دوبارہ ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اسی لیے انہوں نے شیخ عز الدین کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی، بظاہر ان کی ہاں میں ہاں ملا کر انہیں ٹالتے رہے۔ شیخ عز الدین کئی دن سے بے چین تھے کہ مسلمانوں کے حق میں یہ فعل نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا دیگر امراء کو بھی اس طرف توجہ دلائی جائے۔ وہ اسی سلسلے میں رئیس العساکر سالار اعظم جہانگشیر ایبک کے پاس جا پہنچے۔ جہانگشیر ایبک نے ان کی آمد پر بظاہر مسرت کا اظہار کیا اور خاطر مدارت کی۔ کچھ دیر بعد اس نے ان کے آنے کا سبب دریافت کیا تو شیخ عز الدین نے بات شروع کی۔ جہانگشیر، میرے یہاں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ تمہیں بھی قبل از وقت اس بات سے باخبر کر دوں کہ اسلام میں عورت کی حکومت کا کوئی تصور موجود نہیں۔ عورت کا باپردہ اور اپنی حدود میں رہنا ہی درست طریقہ ہے۔ تم سب لوگوں نے مل جل کر اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ مناسب نہیں۔ اللہ کے غضب سے ڈرو اور لوگوں کو مصیبت میں مت ڈالو۔ یا شیخ، جہانگشیر ایبک بولا، جب عورت کے قدموں تلے جنت ہو سکتی ہے تو وہ حکمران کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ منطق مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ دو الگ الگ چیزوں کو مشترک کرنے کی کوشش نہ کرو۔ عورت کا ماں ہونا اور حکمران ہونا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔
ماں کے رتبے کو اگر اتنی اہمیت دی گئی ہے تو اس کے پیچھے دوسرے عوامل پوشیدہ ہیں جنہیں تم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ تمہیں ماں کی ممتا نصیب ہی نہیں ہو سکی۔ رہا سوال اقتدار اعلیٰ کا، تو یاد رکھو کہ شجرۃ الدر کتنی ذہین و فتین ہی کیوں نہ ہو، یہ بھاری ذمہ داری اٹھانے کی اہل نہیں ہو سکتی۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم کسی مرد کو چن کر حکمران بنا لو۔ جہانگشیر ایبک شیخ عز الدین کی بات پر پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ بہرحال آپ یہ بتائیے کہ آپ میرے ہی پاس کیوں آئے ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں تنہا کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہارے دل میں جو چھپا ہے میں اسی کو ہوا دینے آیا ہوں، شیخ عز الدین نے تأمل سے جواب دیا۔ جہانگشیر ایبک نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں تکتا رہا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے تو آپ فتویٰ جاری کر دیجئے، میں آئندہ حالات کے تحت فیصلہ کروں گا۔ میں بخوبی جانتا ہوں میرا فتویٰ مسالک کے تنازع کی نظر کر دیا جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ تم یہ فتویٰ امیر المومنین سے منگواؤ۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین آپ کے فتوے کی حمایت کریں گے؟ جہانگشیر ایبک حیرت سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ میرے فتویٰ کی نہیں بلکہ شاعر اسلامیہ کی، شیخ عز الدین نے اس کی تصحیح کی۔ ٹھیک ہے، میں امیر المومنین سے رابطہ کر کے اس امر پر کوئی فیصلہ کروں گا۔ میں تمہیں مزید کہوں گا کہ جو بھی کرنا ہے وہ جلد از جلد کر لو، اس سے پہلے کہ کوئی ناگہانی آفت تم لوگوں پر ٹوٹ پڑے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی دعا کیجئے، میں اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھاتا ہوں۔ جہانگشیر ایبک نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ شیخ عز الدین نے مزید وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس سے اجازت لے کر وہاں سے نکل آئے۔ جہانگشیر ایبک ان کے جانے کے بعد کافی دیر تک اس ضمن میں سوچتا رہا۔ متی الدین فناجو خان کے ساتھ اس فیجی پہاڑی پر گیا تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کا ایک ہولناک مارکا لڑا تھا۔ فناجو خان اپنے بھاری بھرکم ڈیل ڈول کے ساتھ ساتھ کافی ہنسمکھ بھی تھا۔ اس نے متی الدین کو اپنے واقعات سنا سنا کر بے حد محظوظ کیا تھا۔ متی الدین ریاست منگولیانہ کے ویرانوں میں ایک عرصے تک بھٹکنے کے بعد اتنا سنجیدہ ہو چکا تھا کہ اسے امید نہیں تھی کہ وہ پہلے جیسی شگفتہ مزاجی حاصل کر لے گا، مگر فناجو خان کے ساتھ چند دن رہ کر اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کے کھلنڈرے نوجوان میں ابھی بھی زندگی کی رمق باقی ہے۔ اس کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ وہ فناجو خان کو بھی ساتھ لے جائے، مگر زرگامی قبیلے کی مہربانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ انہیں ایک بہترین جنگجو اور شکاری سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر اس وقت وہ دم بخود رہ گیا جب فناجو خان نے از خود برکائی خان کے ساتھ سرائے جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ اپنی زندگی کی یکسانیت سے اکتا چکا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ سپاہ میں شامل ہو کر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ برفانی ریچھ اور دیگر جانوروں کے شکار تک محدود رہ کر وہ خود کو ضائع ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ متی الدین اس کا ارادہ سن کر خوش ہوا اور اسے سمجھانے بجھانے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگا۔ دونوں بے مقصد سیر کے بعد جب واپس بستی میں پہنچے تو انہیں برکائی خان کی آمد اور کوچ کی تیاری کی خبر ملی۔ متی الدین فناجو خان کے ساتھ برکائی خان کے خیموں کی طرف نکل آیا۔ برکائی خان کو ان کی آمد کی خبر دی گئی تو اس نے انہیں اپنے مخصوص خیمے میں طلب کیا۔ کچھ دیر بعد وہ برکائی خان کے سامنے بیٹھے تھے۔ میرے دوست، میں تمہیں ایک خاص بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ آگے چل کر ہماری رفاقت میں مسئلہ بن سکتی ہے، برکائی خان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ متی الدین اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کو تنہائی کی ضرورت ہوگی، لہٰذا میں چلتا ہوں۔ فناجو خان اٹھتے ہوئے بولا۔ بیٹھ جاؤ، تمہاری موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، متی الدین نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ برکائی خان نے حیرت بھری نگاہوں سے متی الدین کو دیکھا۔ فناجو خان بے یقینی کے عالم میں کھڑا برکائی خان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جب میرے بھائی نے کہا ہے تو بیٹھ جاؤ، برکائی خان دھیرے سے بولا۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ جب تمہیں سرخ قبیلے والے اغوا کر کے لے گئے تھے اس دن سے شاہی دربار میں ایک عجیب کشمکش پھیل گئی۔ اس سارے معاملے کو غلط رنگ میں پیش کر کے ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ مجھے مجرم بنا کر راستے سے ہٹا دیا جاتا۔
اس گناؤنی سازش کے پیچھے درباری امیر کونائی خان کا ہاتھ تھا۔ اس نے تمہارے باپ کو یہ باور کرایا کہ میں نے تمہیں قتل کر کے تمہاری لاش کو سرخ غر کی کسی کھائی میں پھینک دیا ہے۔ یہ بات صرف میری ذات تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس امر سے ریاست میں انتشار پھیلا کر مسلمانوں اور منگولوں کے مابین پرامن معاہدوں کو توڑنا مقصود تھا۔ میری ناقص رائے کے مطابق اس معمولی واقعے کو یوں ہوا دینا کسی چھوٹے دماغ کا کام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں اسی عزم سے تمہیں تلاش کرتا رہا کہ حریفوں کا داؤ کامیاب نہ ہو سکے۔ اب میں نے تمہیں تلاش کر لیا ہے اور کچھ دنوں بعد ہم واپس سرائے پہنچیں گے۔ وہاں اب کیسے حالات پیدا ہوں گے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ممکن ہے کہ تم دونوں یہ سن کر ہڑبڑا اٹھو کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ برکائی خان بات مکمل کرتے ہوئے ان کے چہروں کو بغور دیکھتا رہا تھا۔ متی الدین اس نئے انکشاف سے ہکا بکا رہ گیا، جبکہ فناجو خان کے چہرے پر الجھن کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک متی الدین اپنی جگہ سے اٹھا اور دونوں باہیں پھیلا کر برکائی خان پر جا گرا۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے کے بوسے لے رہا تھا۔ برکائی خان نے مسکرا کر اسے خود سے الگ کیا اور بیٹھنے کی تلقین کی۔ متی الدین خوشی سے بے خود دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ فرط جذبات سے سرخ تھا۔ میرا خیال ہے کہ تم میری بات کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں سب سمجھ رہا ہوں۔ تم نے ابھی تک یہ اعلان نہیں کیا ہے، اب واپس لوٹ کر یہ اعلان کرو گے اور قوی امکان ہے کہ تمہاری مخالفت میں ریاستی مائدین اور شاہی لوگ اٹھ کھڑے ہوں۔ کسی بھی بڑے فرد کو ایسے اقدام پر ایسی ہی صورتحال درپیش ہوتی ہے۔ تم بے فکر رہو، میں ہر میدان میں تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ مجھے اپنی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم میری بات کو غلط جانب موڑ رہے ہو۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا بھائی میری حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہے۔ اس نے مجھے اچانک اس سرحد پر روانہ کیا اور یہاں کی ایسی تصویر میرے سامنے کھینچی کہ جیسے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب غلط ہے۔ میں یہاں در حقیقت زرگامی قبیلے کی سرکوبی کے لیے پہنچا تھا، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ قبیلے نے کبھی اپنی حدود سے تجاوز ہی نہیں کیا۔ میں نے اتنے دن ان میں رہ کر بغور مشاہدہ کیا ہے کہ یہ لوگ ویسے نہیں ہیں جیسا کہ بیان کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کان اعظم نے مجھے سرائے سے اتنی دور کیوں بھیجا؟ اس بارے میں ابھی واپس سرائے پہنچ کر ہی معلوم ہو سکے گا۔ بہرحال تمہیں بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہاں غیر معمولی نوعیت کے حالات سے سامنا ہو سکتا ہے۔ تمہیں ذہنی طور پر تیار ہونا ہوگا۔ ہم کل صبح روانگی اختیار کریں گے۔ برکائی خان اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا۔ متی الدین اس کی بات کو کچھ سمجھ رہا تھا۔ وہ سرائے پہنچ کر ہی معاملات سے پوری طرح آگاہ ہو سکتا تھا۔ متی الدین نے اس بارے میں مزید کچھ کریدنا مناسب نہیں سمجھا اور موضوع بدلتے ہوئے فناجو خان کی دلی خواہش کا ذکر چھیڑ دیا۔ فناجو خان کو برکائی خان کے اسلام قبول کرنے پر عجیب سا دھچکا پہنچا تھا۔ وہ خاموش ہی کھڑا رہا۔ برکائی خان نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا تو اس نے طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کرتے ہوئے رخصت طلب کر لی۔ متی الدین اس کے رویے میں اچانک پیدا ہونے والی تبدیلی دیکھ کر کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔